نمبر 1 آپ نے فرمایا امام عادل، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ امام، وہ حکمران، وہ قاضی، وہ جج، وہ پنچایت کا سربراہ، وہ نمبردار جس کو فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، امام عادل، وہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے عدل و انصاف والا کرتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والا حکمران قیامت والے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو۔ آسان نہیں ہے بھائیو فیصلہ کرنا، خاص طور پر جب سامنے کوئی اپنا ہو، کوئی بیٹا ہو، بھائی ہو، بڑا مشکل ہے۔ لیکن امام عادل، وہ امام، وہ حکمران جو اپنے فیصلے میں انصاف کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہو۔ سایہ نصیب ہونا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نا القضاۃ ثلاثہ، یہ قاضی، فیصلہ کرنے والے، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، سوری 3 قسم کے۔ القضاۃ ثلاثہ، 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں۔ قاضیان فی النار، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے، 2 قسم کے، اور 1 قاضی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ وضاحت کیا فرمائی ہے؟ فرمایا ایک قاضی وہ ہے جو یعرف الحق، حق کو جانتا ہے، وَيَقْضِي بِهِ الْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ سزا ہے اسلام نے رکھی ہے، وہی سزا نافذ کرتا ہے، اسی کا اعلان کرتا ہے، اس کو علم ہے اس جرم کی سزا کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا یہ قاضی جنت کے اندر جائے گا۔ والقاضی یعرف الحق، حق جانتا ہے، ولا یقضی بہ، اس حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، رشوت لے لیتا ہے، دھوس دھانسلی سے ڈر جاتا ہے، یہ جناب اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، شریعت کا حکم کچھ اور ہے، یہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا قاضی القاضی لا یعرف الحق، وہ حق کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس جرم کے اندر اسلام نے سزا کیا رکھی، وہ جہالت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ دیکھا نہیں بھائیو آپ نے، آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، ہمارا ایریا بارڈر کے قریب بنتا ہے، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، گائے چوری ہوگی نا، بھینس چوری ہو گئی، نمبردار کے پاس آ گیا کیس، چور بھی پکڑا گیا، مال بھی پکڑا گیا، ہاں بھی کدھر ہے بھینس؟ اور یقین کریں کہ بعض دفعہ وہ بھینس ڈیرے میں باندھی ہوتی ہے چوری کر کے۔ اچھا پھر تسی ایویں کر لو، ادھی ادھی کر لو۔ او بھائی ادھی ادھی کیا ہے؟ وہ ایسے کرو نا، آدھی چور کو ڈال دو، آدھی مالک کو ڈال دو۔ لا الہ الا اللہ۔ مالک کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھینس رکھی تھی، آدھی آدھی کر لو۔ چوری پکڑی گئی، گھر کا سامان، ہاں جی کتنے کا ہے جی؟ 1 لاکھ کا ہے، چلو 50-50 ہزار کر لو۔ یا پھر عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، رشوت لے کر فیصلے بدلے جاتے ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ ایک فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے نا، حدیث صاحب نے سنی ہوگی، مخزومیہ قبیلے سے تعلق ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسامہ۔ لوگ ان کو سفارشی بنا کر لائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ سفارش کریں، اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹتا ہے ہمارے خاندان کی انسلٹ اور توہین ہے، لہٰذا آپ کوئی اور سزا دے لیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سفارش کی تو کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو میرا بڑا چہتا ہے، قریبی ہے، لہذا تیری سفارش قبول ہے۔ کہا نہیں، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آ گئے ہو، یہ مخزومیہ قبیلے کی عورت فاطمہ ہے، لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے میرے بھائی پہلا انسان
جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہو. اور حق پر فیصلہ کرنا کتنا برکت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی قاضی حق والا فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے. فرمایا 40 سال اگر بارش یا غالباً 40 دن، یہاں مجھے کوئی تھوڑا یاد نہیں رہا، بہرحال شاید 40 سال کے لفظ ہیں کہ اگر بارش اپنے وقت پر ہوتی رہے، جب وقت کی اس کی ضرورت ہے، اس کا وقت ہے، لوگ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس وقت بارش ہونی چاہیے، اس وقت بارش ہوتی رہے. فرمایا اس بارش کی اتنے سال اتنی برکت نہیں ہوگی جتنی اس ایک فیصلے کی ہوگی. زمین میں برکتیں ہوں گی اگر اللہ کی حدود نافذ ہوں. اللہ اکبر. ایک لمبے عرصے کے بعد، یعنی آپ یہ کہہ لیں صدیوں کے بعد سعودی عرب کے اندر یہ حدود نافذ ہوئی تھی. وہ پہلے خلافت کا دور تھا، اس سے پہلے عہد رسالت تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ اکرام کا دور آیا، خلفائے راشدین، بعد میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین. ایک وقت آیا کہ ان سزاؤں کو ختم کر دیا گیا. پھر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ محمد بن سعود کو ملے جو سعودیہ کے اس وقت حکمران تھے. انہوں نے کہا یہ ایسا معاشرہ بن چکا ہے، قتل و غارت، لا قانونیت اور یہاں سفاکیت کی انتہا ہو چکی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی حدیں نافذ کی جائیں، قاتل کو قتل کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے. دونوں میں اتفاق ہوا. اللہ اکبر. یہ حدیں نافذ ہوئی، اس کی برکتیں کیا ہوئی آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے لاکھوں افراد وہاں کام کرنے گئے ہوئے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد.